مولانا عبدالباسط سہوڑ صاحب جن ہو اچن بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام ہانے تھی دو کامیاب ہانے تھی دو کامیاب نعرہ تکبیر الحمد لله الذي فضل على بني آدم بالعلم والعمل على جميع الخلق والعالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھیں گے کہانی اس افسانے کی جو سوچ پر آئی کا مالک ہو ایسے سردار کا کیا فائدہ جو غیر کے آگے جھک جائے سر پر ایسی دستار کا کیا فائدہ جو صرف نمائش کی خاطر ایسے ہتھیار کا کیا فائدہ جو گھر میں چوری ہونے دے ایسے چوکیدار کا کیا فائدہ جو گھر میں چوری ہونے دے ایسے چوکیدار کا کیا فائدہ وقت ہے کہ آپ ایسے چوکیداروں کو بھی پہچانیں اور اپنے آپ کو بھی پہچانیں شاعر آگے کہتا ہے کہ ہر جابر وقت سمجھتا ہے محکم ہے میری تدبیر بہت پھر وقت اسے بدلاتا ہے تھی گند تیری شمشیر بہت دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت ہے اگر تیر بہت کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے پر تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے ہاری ہے بلکہ 8 فروری کے بعد صرف شکارپور کی عوام نہیں بلکہ یہاں کے در و دیوار یہ گواہی دیں گے اور یہ شعر چھوٹے بچے جوانوں بوڑھوں ہر کسی کی کانوں سے یہ شعر ٹکرائے گا کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے پر تم اپنے شکستہ تیر گنو خود شکارپور والے کہہ دیں گے کہ یہ بازی جس نے ہاری ہے آپ تو ابھی سے سننے والے ہار چکے ہیں بھئی سبحان اللہ تو کہہ دو اگر یہ آواز قبرستان والوں تک جا رہی ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں زبان دے دے ہم بول لیکن آپ سبحان اللہ کہتے ہیں بھی سوچ رہے اصل بیانات
چلو ماں کا میرے سبنی سندھی میں گلایا ہو سندھی میں نہ جاگے ہو ماں کوشش کیا تو آگا اردو میں جاگایا ممکنہ جاگے ہو اصل بیانات ہمارے اکابرین کے ہوں گے. میں صرف ایک سوال کا جواب دینے آیا ہوں. ہمارے یہاں ہر دوسرا تیسرا سمجھدار آدمی تھوڑا پڑھا لکھا ہوا یہ کہتا ہے کہ مولوی کا کام ہے صرف مسجد تک محدود رہنا، امامت کرنا. اور پھر دوسری بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب مسجد کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. جس نے عام پرائمری اسکول میں پڑھی الف با تا سا ہو اور دنیا کے دستور اور کالم پڑھے ہوں وہ نبی کے اقوال اور نبی کی سیاست کیا جانے. آئیے میں تمہیں 1400 سال پہلے لے چلتا ہوں. مسلمانوں اسلام میں سب سے جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے. اگر میں اور آپ صحت مند ہیں تو پھر مسجد آنا میرے اور آپ کے لیے شرط ہے. معلوم ہوا کہ مسجدیں مسلمانوں کی ایک یونٹی، ان کے اتحاد اور اجتماعیت کا مرکز ہے. مسلمانوں صرف یہی نہیں بلکہ جب ہم انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کی دعوتوں اور ان کی کوششوں کا مرکز بھی مسجد تھی. مسلمانوں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی میدانوں کی کوشش کا مرکز بھی مسجد تھی. مسلمانوں آپ نے جس مسجد کو مدینہ منورہ میں قائم کیا وہ صرف 5 وقت کی نماز اور جمعے کے خطبے کے لیے نہیں تھی. مسلمانوں وہ مسجد پارلیمنٹ بھی تھی جہاں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے تبادلہ خیال اور مشورہ کیا کرتے تھے. مسلمانوں وہ مسجد قیدیوں کے لیے ایک قید خانہ بھی تھی. مسلمانوں وہ مسجد ایک فتویٰ سینٹر بھی تھی. مسلمانوں وہ مسجد دارالقضاء بھی تھی جہاں نکاح اور طلاق کے مسائل حل کیے جاتے تھے. لیکن افسوس آج کا مسلمان کس منہ سے یہ کہتا ہے کردار آج اس شہید منگی چوک پہ اس قوم کو ادا نہیں کرنا تھا، اس سڑک کو ادا نہیں کرنا تھا، بلکہ آج کا کردار تو ہمیں مسجدوں میں زندہ کرنا تھا تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر آمنہ کے لال نے جو حق ادا کیے تھے، میرے تخت مدینہ پر بیٹھ کر آمنہ کے لال کو سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن دوسری طرف معاملہ ہی الگ ہے کہ آج شکارپور کے سیاسی کاسائی پھر سے عوام کو لوٹنے کے لیے اپنی چھریاں تیز کیے بیٹھے ہیں. مسلمانوں اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ چھریاں 8 فروری کے بعد تم خود اپنے اوپر چلاؤ گے، عوام نہیں چلائے گی، کیونکہ عوام اب سمجھ چکی ہے، عوام اب سمجھ چکی ہے وہ تمہیں یہاں سے بھگائے گی. بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے مسلمانوں وہ ووٹ ہے. اگر آپ نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا تو انشاءاللہ ووٹ بہت بڑی طاقت ہے. آج کے دور میں آپ کے ہتھیار سے بھی یہ طاقت کہیں زیادہ ہے. اللہ کرے آپ جاگ جائیں، وقت پر ہوشیار ہو جائیں.